السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ کافی دن پہلے آیا تھا، تقریباً 1.5 مہینہ پہلے سوال آیا تھا، مگر اس کا جواب دینے کا وقت نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس کا جواب دے دیا جائے۔ ویسے بھی یہ جو سوال ہے یہ جو موجودہ وقت چل رہا ہے، یعنی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمارے حفاظ کرام تراویح میں قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں، تو اسی کے متعلق یہ سوال ہے۔ تو سوال یہ ہے، صاحب عالم سعید کی طرف سے یہ سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ بکر ایک مسجد میں تراویح پڑھانے پر اجرت لیتا ہے تو علماء میں اختلاف ہو گیا۔ ایک علماء کا گروپ کہتا ہے کہ تراویح کی اجرت حرام ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی اجرت حرام ہے لیکن تراویح کی نماز پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور جب بکر سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کی اجرت لیتے ہیں تو بکر نے کہا کہ میں نماز تراویح اور عشاء کی نماز اور وتر کی نماز ڈیوٹی کے ساتھ پڑھاتا ہوں، میں اس کے پیسے لیتا ہوں۔ پھر بکر نے کہا کہ میں قرآن کی اجرت کو قرآن خوانی میں جائز نہیں سمجھتا اور جو مدرسین قرآن پڑھاتے ہیں اس کی بھی میں اجرت جائز نہیں مانتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کی اجرت نہیں بلکہ ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہیں، تو مفتی صاحب علماء کے کس گروپ کا کہنا ٹھیک ہے اور بکر کی بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا بھائی حافظ صاحب عالم ضلع سیتاپور خیر آباد سے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سوال بڑا ہی اہم ہے، اور ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ سوال لوگوں کے درمیان گردش کرتا ہے، اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ہر سال یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں لوگوں میں چرچا پھیلاتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں۔ یہ تو خیر علماء کی بات آپ نے کی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو عوام کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے۔ جس جگہ میرے والدین رہتے ہیں ضلع غازی آباد میں دادری ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر ہمارے والدین رہتے ہیں۔ میرے والد محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب قاسمی دادری میں وہ امامت کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ مدرسے میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ کریم العلوم میں وہ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو کسی زمانے میں جب میں چھوٹا سا تھا، اس وقت بھی جب میرے والد محترم امامت کرتے تھے، تو اس وقت بھی ہمارے وہاں ہر سال دیکھتا تھا کہ اس مسجد میں بھی اور اس کے علاوہ تمام ہی مسجدوں میں یہ چیز گردش کرتی تھی۔ لوگ اس بات کو بہت زیادہ مشہور کرتے تھے اور اس بات کو بہت زیادہ اٹھاتے تھے، بہت زیادہ اس چیز کو پھیلاتے تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر تمام جگہوں سے فتوے منگائے جاتے تھے اور علماء کے خلاف جہلا فتویٰ بازی کرتے تھے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اور ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے اور جو آپ نے علماء کے گروپ کی بات بتلائی ہے کہ علماء کا گروپ اس بارے میں بحث کر رہا ہے کہ جو تراویح پڑھانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تراویح کی اجرت لیتا ہوں، تو یاد رکھیے امامت کی اور تراویح کی اجرت لینا یہ ناجائز نہیں ہے۔ امامت کی اور تراویح کی اجرت لینا جائز ہے، لیکن جیسا کہ مسئلہ ہے کہ ختم قرآن پر اجرت لینا، تو قرآن کریم سنا کر اس کی اجرت لینا یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، لیکن ختم تراویح پر اجرت لینا یہ جائز ہے، تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاویٰ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ صاف طور سے لکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تراویح کی اجرت لینا اور دوسرا ہے قرآن کریم سنانے کی اجرت لینا۔ قرآن کریم مکمل ہونے پر کچھ پیسے لینا، نذرانہ لینا، ہدیہ لینا، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم سنانے کے پیسے لینا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن تراویح پڑھانے کے پیسے لینا، تراویح پڑھانے کی اجرت لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں تراویح پڑھانے والے کو اپنے ذہن و فکر کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ مجھے تراویح اللہ کے لیے پڑھانی ہے، مجھے پیسے نہیں لینے ہیں۔ تو بہرحال سنانے والے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے پیسے ملیں یا نہ ملیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے صرف قرآن کریم سنانا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ قرآن کریم سننے والے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کے پیچھے بھی بہت سارے خرچے ہیں، ان کی جان کو بھی بہت سارے خرچے ہیں، ان کا خود کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے، بہت سارے خرچے ہیں۔
تو اس لیے ان حافظ صاحب کی اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ان کو ہدیے تحفے نہیں دیں گے تو ان کا کہاں سے پورا ہوگا، ان کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ تو اس لیے علماء کرام کا یہی کہنا ہے، ہمارے علماء کی یہی رائے ہے اور یہی کہنا ہے کہ پیسے حافظ صاحب کو نہیں لینے چاہیے، نہیں مانگنے چاہیے، لیکن جو پیچھے والے مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اتنی تمیز ہونی چاہیے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حافظ صاحب کی قرآن کریم مکمل ہونے پر نہیں لیکن عید پر ضرور ان کی خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ویسے بھی امام حضرات کے لیے، حافظوں کے لیے، قاریوں کے لیے، جو قرہ حضرات ہیں ان کے لیے یہی ایک موقع ہوتا ہے عید اور بقر عید کا کہ ان کی تھوڑی بہت خدمت ہو جاتی ہے، ورنہ پورے سال ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے کچھ ملے گا، اور جو تراویح پڑھنے والے مقتدی ہیں ان مقتدیوں کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان حافظ صاحب کی مدد کرنی ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔